السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، فٹ فاٹ ہوں گے، بمباٹ ہوں گے۔ چلتے ہیں اپنے چھوٹے سے فارم کے اندر اور دیکھتے ہیں اپنے چوزوں کی کنڈیشن۔ ماشاءاللہ سے سبھی چوزے دوستوں ایکٹیو ہیں اور ہیلدی ہیں۔ ان کی عمر اس ٹائم ہو چکی ہے تقریباً 27 دن کے حساب سے آپ ان کی گروتھ چیک کریں گے۔ صرف 27 دن کا چوزا ہے، دیکھیں اس کی گروتھ، سب چوزوں کی گروتھ چیک کریں۔ صرف 27 دن ہوئے ہیں ابھی انہیں۔ اب کیسے اتنی اچھی گروتھ ہوئی ہے، یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ باری باری ڈسکس کروں گا میں۔ یہ دوستوں ساری چیزیں آپ کو آتی ہیں تجربے کے ساتھ۔ جیسے جیسے آپ کا تجربہ ہوتا جاتا ہے، آپ کی جو چوزوں کی گروتھ ہے اس حساب سے بہتر ہوتی جاتی ہے۔ سب سے یہ 1 دن کا چوزا میں نے لیا تھا، 1 دن کا چوزا میں نے 20 تاریخ کو لیا تھا، 20 سپٹمبر کو۔ تو ابھی 20 اکتوبر نہیں آئی، 27 دن ہو گئے ہیں ان کو، ان کی ایج اتنی ہے۔ فرسٹ ڈے میں نے ان کو گڑ والا پانی دیا، سیکنڈ ڈے میں نے ان کو جو ہے فیڈ سے سٹارٹ کیا۔ سٹارٹر فیڈ میں نے ان کو دی، اور سٹارٹر فیڈ دینے کا فائدہ کیا ہے کہ وہ متوازن غذا ہوتی ہے، ان کے لیے ہضم کرنا آسان ہوتا ہے۔ فریش فیڈ لیں، پرانی فیڈ نہ لیں، بہت بہتر رزلٹ ملیں گے آپ کو۔ اور پہلے 30 سے 40 دن ان کو فیڈ کے علاوہ اور کوئی چیز نہ دیں۔ اگر آپ ان کی موٹیلٹی کم چاہتے ہیں تو فیڈ کے علاوہ آپ نے اور کچھ نہیں دینا۔ اس کے بعد آپ نے ان کو 7ویں دن ان کی ویکسینیشن کر دینی ہے۔ میں نے ان کی ویکسینیشن کی تھی، ڈیٹیل ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہے۔ اینڈی لیسوٹا کی میں نے ویکسینیشن کی، اور اس کے بعد میں نے ان کی پھر 14ویں دن، جب یہ 14 دن کی ان کی ایج ہو گئی تو پھر میں نے ان کی ایک اور ویکسینیشن کی، گمبورو کی۔ اس کی بھی میں نے ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، کب کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، ویکسینیشن کی پرائس کیا ہے، یہ ساری چیزیں۔ اس کے بعد پھر میں نے ان کی ایک ویکسین کی NDIB کی، برونکائٹس کی، یعنی کہ سانس کی بیماری کی۔ اب پہلی ویکسین جو تھی وہ ان کے پوٹے کو مضبوط بناتی ہے، ہاضمہ بہتر کرتی ہے، وائرل ڈیزیز سے بچاتی ہے۔ سیکنڈ جو ویکسین تھی وہ گمبورو تھی، وہ امیونٹی بڑھاتی ہے۔ جو تھرڈ ویکسین تھی NDIB، انفیکشن برونکائٹس تھا وہ، اور وہ تھی ان کے لنگس کے حوالے سے، پھیپھڑوں کے حوالے سے، سانس کی بیماری کے علاج کے حوالے سے۔ تو یہ 3 ویکسینیشن آپ نے لازمی کرنی ہے۔ ایک ڈوز تو مسٹ ہے نا۔ اگر آپ سیکنڈ ڈوز ایز اے بوسٹر لگانا چاہتے ہیں تو پھر 7 دن کے وقفے سے دوبارہ تینوں ویکسین کو رپیٹ کروا سکتے ہیں، لیکن میں وہ رپیٹ نہیں کرواؤں گا کیونکہ اس سے کاسٹ پھر بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اتنے آپ کو ریٹرن پھر نہیں مل پاتا۔ ایک ڈوز آپ نے لازمی لگا دینی ہے، ایک جو ہے آپ نے ان کی ڈوز لازمی دے دینی ہے۔ اگر آپ نے زیادہ پرندے رکھے ہیں تو آپ کو ویکسینیشن میں فائدہ ہوگا، اگر کم پرندے ہیں تو ویکسینیشن میں لاس ہو جائے گا، مہنگی پڑے گی۔ یعنی کہ وہ ایسے کہ وہ ان کی پیکنگ جو ملتی ہے وہ 1000 برڈز کی ملتی ہے، آپ کے پاس 200 ہیں، 500 ہیں، 100 ہے، 50 ہیں، آپ کو 100 کی پیکنگ میں ہی 1000 کی پیکنگ میں ہی ویکسینیشن ملے گی۔ اس لیے آپ کے پاس جتنے زیادہ چوزے ہوں گے ویکسینیشن اتنی آپ کو کم کاسٹ پر ملے گی۔ اس کا حل یہ ہے کہ آپ کسی اور فارم والے سے، کسی اور دوست سے بات کر لیں، اکٹھی 1 دن ویکسینیشن کر لیں، 2-3 گھنٹے کے اندر لگا دیں ان کو، آدھی آپ کر لیں، آدھی اپنے دوست کے ساتھ شیئر کر لیں، پیسے بھی شیئر کر لیں۔ اس کا یہ طریقہ ہے ویکسینیشن کی پرائس کو کم کرنے کا۔ یا دوسرا حل یہ ہے کہ آپ پرندوں کی تعداد اتنی بڑھا لیں کہ آپ کو ویکسینیشن مہنگی جو ہے نہ پڑے۔ پہلے جو ان کے 40 دن ہوتی ہے گروتھ بہت اچھی اور تیزی سے ہوتی ہے، چوزوں کی گروتھ پہلے 40 دن میں بہت تیزی سے ہوتی ہے۔ اس کے بعد 300 گرام کا چوزا ہو جاتا ہے 30 دن کے اندر، 40 دن کے اندر 300 سے 400 گرام تک ان کا وزن ہو جاتا ہے۔ جب چوزا انڈے سے نکلتا ہے تو اس کا وزن 40 سے 45 گرام ہوتا ہے دوستوں۔ اس کے بعد اس کا وزن پر ڈے کے حساب سے بڑھتا رہتا ہے، آپ کی گروتھ، آپ کے انوائرمنٹ کے حساب سے۔ ہر ٹائم ان کو میسر پانی رکھیں، ہر ٹائم ان کے سامنے فیڈ رکھیں، پانی رات کے ٹائم پہلے 2 دن آپ نے ان کی لائٹ بند نہیں کرنی، کیونکہ سردی ہوتی ہے، سردیوں کے سیزن میں خاص طور پہ ایک دوسرے کے نیچے آتے ہیں تو انہیں پھر چلنے میں مسئلہ ہوتا ہے، اور یہ جو ہے ایک دوسرے کے نیچے گھستے ہیں اور مر جاتے ہیں سانس کی وجہ سے۔ یہ اس کو کیا ہوا ہے، اس کے پاؤں کو سویلنگ ہوئی ہے۔ اچھا، تو اس کے بعد جو ہے نیچے آنے کی وجہ سے، دم گھٹنے کی وجہ سے مر جاتے ہیں کچھ پرندے۔
آپ نے لائٹ چلتی چھوڑنی ہے۔ لائٹ ان کی انرجی کا سورس ہوتا ہے۔ 2 دن تک جب ان کو ٹائم ہو جائے، تھوڑے بڑے ہو جائیں، پھر آپ رات کے ٹائم لائٹ ڈم کر دیں، بند نہ کریں، مکمل طور پر ڈم کر دیں۔ پانی ہر ٹائم میسر ہو رات کے ٹائم، اور شروع کے دنوں میں خوراک بھی میسر ہو تاکہ کھانا بھی کھاتے رہیں۔ یہ چھوٹے بچے کی طرح ان کو ٹریٹ کرنا پڑتا ہے چھوٹے جب ہوتے ہیں یہ، کیونکہ انہوں نے ایک دم سے سارا نہیں خوراک کھانی، تھوڑی سی کھانی ہے، پھر انہوں نے ریسٹ کرنی ہے، سو جانا ہے، دن کے ٹائم بھی سو جانا ہے، رات کے ٹائم بھی سو جانا ہے، پھر انہوں نے پانی پینا ہے، پھر سو جانا ہے، کھانا ہے۔ ان کے 2-3 کام ہی ہوتے ہیں پہلے 10 دن میں۔ تو آپ ان کو اگر آرام دہ ماحول میں دیں گے تو یہ پوری نیند بار بار سوئیں گے، بار بار خوراک کھائیں گے۔ اگر آپ رات کو لائٹ بند کر دیں گے، یہ ان کو نظر نہیں آئے گا، یہ 10 گھنٹے بھوکے رہیں گے، موٹیلٹی بڑھ جائے گی۔ ویکسینیشن نہیں کریں گے، موٹیلٹی بڑھ جائے گی۔ ماحول اچھا نہیں دیں گے، موٹیلٹی بڑھ جائے گی۔ فیڈ کے علاوہ باقی چیزیں دیں گے، موٹیلٹی بڑھ جائے گی۔ موٹیلٹی سے مراد ان کے مرنے کی جو شرح ہے، اموات یعنی کہ وہ زیادہ ہو جائیں گی پھر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ پہلے 30 دن میں ان کو ملٹی وٹامن ہفتے میں 3 دفعہ لازمی یوز کروائیں۔ ملٹی وٹامن میں آپ سائموسٹریس پاؤڈر بھی یوز کروا سکتے ہیں، اور فرمینٹو پاؤڈر بھی یوز کروا سکتے ہیں، ویٹاسول بھی کروا سکتے ہیں۔ میں ان کو فرمینٹو جو ہے وہ دیتا ہوں۔ اس کا فائدہ یہ ہے دوستو کہ وہ اس کے رزلٹ بہت اچھے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔